یہ گاؤں اس زمانے کی یاد ہے جب فاصلے صرف زمین پر ہوتے تھے، دلوں کے درمیان نہیں۔ کھیتوں کی ہری چادر کے بیچوں بیچ مٹی کے گھروں کی یہ بستی یوں بسی تھی جیسے دعا نے خود اسے اپنے ہاتھوں سے بسایا ہو، اور اس بستی کے عین درمیان سبز میناروں والی مسجد اور اس کے پہلو میں کھڑا گردوارہ۔ دونوں عمارتیں یوں ساتھ ساتھ تھیں جیسے ایک ہی دل کی دو دھڑکنیں ہوں۔ صبح ابھی پوری طرح جاگی بھی نہ ہوتی کہ فضا میں فجر کی اذان کی نرم صدا بکھر جاتی۔ ہلکی ٹھنڈی ہوا، نیم روشن آسمان اور کچی گلیوں پر پڑتی دھندلی روشنی۔ ایسے میں سفید کپڑوں میں ملبوس لوگ خاموش قدموں سے مسجد کی طرف بڑھتے، دروازے آہستہ سے کھلتے، قدموں کی چاپ مٹی میں جذب ہو جاتی، اور مسجد کے اندر صفیں یوں بنتی جیسے موتی ایک دھاگے میں پرو دیا گیا ہو۔ سجدے میں جھکتے سر اور لبوں پر دعا، یہ وہ لمحہ ہوتا جب پورا گاؤں ایک ساتھ سکون کی سانس لیتا، اور جب نماز ختم ہوتی تو مسجد کے باہر کھڑے ہو کر ایک دوسرے سے مصافحہ ہوتا، دعائیں دی جاتی، اور وہی راستہ گردوارے کی طرف جاتا جہاں کچھ ہی دیر بعد شبد کی مدھم لے فضا میں گھلنے لگتی۔ دو الگ عبادتیں مگر ایک ہی روشنی۔ گاؤں کی گلیاں چھوٹی تھیں مگر دل بہت بڑے، دروازوں پر دستک دینے سے پہلے ہی مسکراہٹیں کھل جائی کرتی تھی۔ حاجی صاحب کے گھر جب ہانڈی چڑھتی تو پہلا پیالہ سیدھا سردار جی کے صحن میں جاتا۔ گرم گرم ہے، احتیاط سے پکڑنا، یہ جملہ ہر بار دروازے پر ہنسی بن کر گونجتا، اور جب سردارنی کے ہاتھوں ساگ پک جاتا تو اس کی خوشبو مسجد کے سبز میناروں تک پہنچ کر جیسے سلام کرتی۔ وہ خوشبو دیواریں سے اجازت نہیں مانگتی تھی، اسے معلوم تھا کہ یہ گاؤں دیواروں کا نہیں، دلوں کا ہے۔ یہاں کسی ایک گھر میں سالن بنتا تو پورا گاؤں کھانا کھاتا، کسی ایک صحن میں خوشی اترتی تو ہر دروازہ کھل جاتا۔ دسترخوان چھوٹے نہیں ہوتے تھے، دل بڑے ہوتے تھے۔ یہاں بھوک کا کوئی مذہب نہیں تھا اور محبت کو کسی تعارف کی ضرورت نہیں تھی۔ شام ڈھلتی تو مسجد اور گردوارے کے درمیان والی گلی سب سے زیادہ زندہ ہو جاتی۔ برگد کے درخت کے نیچے چارپائیاں بچھ جاتی، چائے کے کپوں سے اٹھتی بھاپ میں قصے گل جاتے، کبھی فصلوں کے، کبھی بچپن کے، کبھی آنے والی بارشوں کے۔ بچے اسی گلی میں کھیلتے، ہنستے، لڑتے، اور پھر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر مانگ بھی جاتے۔ انہیں کیا خبر تھی کہ دنیا میں فرق نام کی کوئی چیز بھی ہوتی۔ ان کے لیے تو سب صرف اپنے تھے۔ عید کی صبح سبز میناروں کے سائے میں سب سے پہلے سردار جی آ کر گلے لگتے اور کہتے، عید مبارک بھائی۔ اور بیساکھی پر گردوارے کے دروازے پر سب سے پہلے حاجی صاحب ہاتھ اٹھا کر دعائیں دیتے۔ خوشیاں سانچی تھیں، دعائیں سانچی تھیں، آنسو بھی سانچے تھے۔ اگر کسی ایک گھر کی آنکھ نم ہوتی تو پورا گاؤں خاموش ہو جاتا۔ اگر کسی ایک صحن میں ہنسی گونجتی تو گلیاں دیر تک مسکراتی رہتی۔ یہاں رشتے خون سے نہیں، خلوص سے بنتے تھے۔ یہاں محبت رسم نہیں تھی، روز جینے والی حقیقت تھی۔ وقت کی ہوا بہت کچھ بدل لے گئی، لوگ بچھڑ گئے، راستے بدل گئے، آوازیں خاموش ہو گئیں، مگر آج بھی جب صبح کی روشنی ان سبز میناروں پر پڑتی ہے اور گردوارے کی دیواروں کو چھوتی ہے تو لگتا ہے جیسے مٹی اب بھی سرگوشی کر رہی ہو کہ کبھی یہاں مسجد اور گردوارہ صرف ساتھ نہیں تھے، یہاں دل بھی ساتھ دھڑکتے تھے۔